موضوع الدرس اثبات التوحید و رد المشرکین، سورۃ الجاثیہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ وخلق الله السماوات والأرض بالحق وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين۔ يقول تعالى لا يستوي المؤمنون والكافرون، كما قال عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دلائل، آیات، حجج، براہین کے بعد اب دنیا جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ، الوہیت پہ، ربوبیت پہ، خالقیت پہ، اور وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، کافر ہیں، معاند ہیں، منکر ہیں۔ کیا یہ جاہل سمجھتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ماننے والا ہے، ایک نہ ماننے والا ہے، ایک فرما بردار ہے، ایک نہ فرمان ہے، کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیا سوچا ہے؟ اپنے عقل سے کبھی نہیں سوچا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بڑے مقامات میں فرمایا کہ لا یستوی المؤمنون والکافرون، مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے مزید وضاحت فرمائی کہ لا یستوی اصحاب النار، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اللہ نے فرمایا کہ جو جہنمی ہیں وہ جنتیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے جو ہیں وہی کامیاب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے اللہ نے ان آیات میں فرمایا جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ وقال تبارک و تعالیٰ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم، کیا گمان کرتے ہیں جنہوں نے کفر کمایا ہے، جنہوں نے بھیڑے عمل کیے ہیں کہ ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں اجترحوا من عملوها وکسبوها، یعنی انہوں نے برے اعمال کمائے ہیں، ان نجعلهم، ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے،
سواء محیاہم ومماتہم، کیا ان کی زندگی دنیا اور آخرت ایک جیسی ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو دنیا میں اور آخرت میں سرفراز فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مومن کو باعزت موت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے لیے ذلت کی موت مقدر فرما چکے ہیں، تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں سواء محیاہم ومماتہم اے نساویہم فی الدنیا والآخرہ، کیا ہم ان کو برابر کر دیں گے دنیا آخرت میں؟ ساء ما یحکمون، ساء ما ظنوا بنا ویعدلنا ان نساوی بین الابرار والفجار فی الدار الآخرۃ وفی ہذہ الدار۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو انہوں نے کیا گمان کر رکھا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہیں کہ مومن بھی برابر اور مشرک بھی برابر۔ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی ہم ان کو ابرار اور فجار کو دنیا اور آخرت میں برابر نہیں کر سکتے۔ ابرار کے لیے مکانات ہیں، دنیا کے اندر بھی عزت کے اور آخرت میں بھی عزت کے مقامات ہیں۔ قال الحافظ ابو یعلا حدثنا مؤمل بن ایہاب قال حدثنا بکیر بن عثمان التنوخی قال حدثنا الوزین بن عطاء عن یزید بن مرثد الباجی عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اللہ تعالی بنا دینہ علی اربعۃ ارکان فمن صبر علیہن ولم یعمل بہن لقی اللہ من الفاسقین قیل وما ہن یا ابا ذر قال اسلم حلال اللہ للہ وحرام اللہ للہ وامر اللہ للہ ونہی اللہ للہ لا یؤتمن علیہن الا اللہ۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے گویا اپنے دین کی چار چیزوں پہ، چار ارکان پہ، چار دیواروں پہ بنیاد رکھی۔ فمن صبر علیہن ولم یعمل بہن لقی اللہ من الفاسقین، اور جو ان پہ عمل کرنے سے رک گیا، عمل نہ کیا، وہ قیامت کے اندر نافرمانوں میں اٹھے گا۔ صحابہ نے پوچھا وما ہن یا ابا ذر، وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ مان لے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ حکم ہے، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ لا یأتمن علیہن الا اللہ، اور ان سب چیزوں پہ جاننے والا، نگرانی کرنے والا کوئی نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی۔ یعنی جو آدمی اللہ کے حلال کو حلال مانے، حرام کو حرام مانے، اللہ کے احکام پہ چلے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے رک جائے، تو پھر وہ آدمی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ قال ابو القاسم كما انه لا يجتني من الشوك العنب كذلك لا ينال الفجار منازل الابرار۔ هذا حدیث غریب من هذا الوجہ۔ حضرت آقا انعامدار ابو القاسم میرے مدنی پاک کی کنیت ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ آپ نے فرمایا جیسے کوئی بندہ کانٹوں کے درخت سے انگور نہیں چن سکتا کہ وہ کیکر پہ انگور تو نہیں لگیں گے نا، کانٹوں پہ انگور تو نہیں لگتے ہیں، اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ جو فاسق فاجر ہیں وہ ابرار کی منازل پہ پہنچ جائیں۔ ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، ایک فاسق فاجر ہے اور ایک اللہ کا بتی بندہ ہے، تو کبھی ابرار اور فجار برابر نہیں ہو سکتے، کبھی مومنین اور کفار برابر نہیں ہو سکتے، کبھی اصحاب الجنہ اور اصحاب النار جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ وقد ذکر محمد بن اسحاق فی کتاب السیرۃ۔ محمد بن اسحاق نے سیرت کی کتابوں میں، محمد بن اسحاق کا سیرت کی کتابوں میں بڑا مقام ہے۔ انہم وجدوا حجرا بمکہ فی الکعبۃ مکتوب علیہ تعملون السیئات وترجون الحسنات اجل کما یجنا من الشوک العنب۔ محمد بن اسحاق نے کتاب السیرہ میں یہ لکھا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی بنا کر رہے تھے
تو کعبۃ اللہ کی بنیادوں میں ایک پتھر ملا اور اس پتھر پہ یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ کیسے لوگ ہیں تعملون السیئات، کرتے برائیاں ہیں لیکن اللہ سے نیکی مانگتے ہیں. اور یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی آدمی کانٹوں سے جا کے انگور کھانا چاہتا ہو. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آدمی یعنی کفر کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، نافرمانی کر کے پھر امید رکھے، یہ غلط بات. ہاں ایک ہے کہ ہر بندہ گناہ گار ہے، بات سمجھے. کوئی بندہ نہیں جو گناہ گار نہ ہو، ما سوا انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے، کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ صحابہ محفوظ ہیں، اور باقی امت جو ہے کلنا خطاؤن، ہم سب خطا کار ہیں. لیکن ایک گناہ گار ہے لیکن پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے در پہ روتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. ایک آدمی ہے نہیں، نافرمانی کر رہا ہے اور جناب رات دن زندگی شراب میں ہے، شباب میں ہے، کباب میں ہے، گناہوں میں ہے، جوئے میں ہے، سود میں ہے، اور بھائی چھوڑو یار کیا ہے، مولویوں نے کوئی جنت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. تو ایسی امیدیں لگانا جو ہے یہ جہالت ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی کانٹوں کے درخت سے جا کے کہے کہ انگور لگے ہوئے ہوں گے، یہ بات نہیں. ہاں ایک ہے گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا، بڑے بڑے لوگوں سے گناہ ہو گئے، بڑے بڑے لوگوں سے خطائیں ہو گئی، ہر بندے سے کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے، یہ الگ بات ہے. ایک ہے کہ نہیں زندگی فاجر ہے، بالکل تمام فسق و فجور کے کام کر رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ نہیں جی چھوڑیں جی اللہ غفور الرحیم ہے. بھئی اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ عزیز الانتقام بھی تو ہے نا، اللہ شدید العقاب بھی تو ہے نا، سریع الحساب بھی تو ہے نا. یہ تو نہیں نا کہ صرف ایک بات میں نظر، تم تو نافرمانی کرتے رہو، وہ آپ کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، اس کو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اولاد بھی نافرمانی کرے تو ماں باپ نہیں برداشت کرتے، نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں جائیداد چھین لیتے ہیں، پیسہ بند کر دیتے ہیں. بیوی نافرمانی کرے جس کے ساتھ انسان کا اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے، لیکن آدمی اس کو بھی کہتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے. جب تم میرے فرمان میں بھی نہیں ہو، میرا حکم نہیں مانتی ہو، تو بیوی کا کیا منع ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے نافرمانوں کو تو برداشت نہیں کر سکتے اور میں اپنے نافرمانوں کو برداشت کروں گا اور ان کو درجات دوں گا. یہ کیسے بے وقوفی والی باتیں کرتے ہیں؟ اور یاد رکھیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اولیاء اللہ ہیں، وہ تو نیکی کر کے روتے ہیں. اولیاء اللہ جو ہیں وہ تو نیکیاں بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، ضحیٰ پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں پتہ نہیں اللہ قبول فرمائے نہ فرمائے، یہ اس کی مرضی ہے. یعنی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ جب امتحان آیا کہ یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے، اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگنے میں کوئی کمی کی ہوگی، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ یوسف کے غم میں آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی. لیکن 45 سال کے بعد جا کے دعا قبول ہوئی. یعنی یوسف اور یعقوب کی جدائی میں 45 سال لگے. 45 سال کے بعد جا کے دعا منظور ہوئی. نبی ہے، پیغمبر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، لیکن آپ کے 10 سال سے زیادہ جیل میں گزر گئے. آپ نے کوئی دعا مانگنے میں کمی کی ہو؟ تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا جی، کہ وہ چاہیں تو منہ سے بات نکلے اور پوری فرما دیں، وہ چاہیں تو انبیاء بھی 40 سال دعائیں مانگتے رہیں. تو پھر ہم کہیں جی ہم نے جی بڑی دعائیں کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا مانگتے ہیں، او جی نعوذ باللہ اللہ بھی ہمیں نہیں دیتا، او جی اللہ بھی بس بڑے لوگوں کی دیتا ہے. یہ کافروں کی بات ہے، یہ کافروں کی باتیں ہیں. مومن کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں نکال سکتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے کہ ہر حال میں راضی ہو کہ
کہ اللہ نے سکھ دیا ہے شکر کرے، اگر کوئی دکھ آ گیا ہے تو صبر کرے اور اسی سے مانگتا رہے، وہ جب چاہے وہ دکھ کو سکھ میں بدل دے، وہ قادر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس پتھر پہ یہ لکھا ہوا تھا، اور فرماتے ہیں روت تبرانی من حدیث شعبۃ عن نفر بن مرۃ عن ابی الضحیٰ عن مسروق ان تمیم الداری قام لیلۃ حتی اصبح یردد هذه الآیہ۔ فرماتے ہیں کہ تمیم الداری رحمت اللہ علیہ میں اللہ کے بڑے اولیاء میں گزرے ہیں، ساری رات نماز میں تہجد میں یہی آیت پڑھتے رہے اور دہراتے رہے، بار بار پڑھتے رہے اور ڈرتے رہے، ساری رات گزر گئی۔ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے، صحیح احادیث مبارک میں، کہ میرے آقا محبوب دو عالم حبیب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری رات ایک قرآن کی آیت پہ کھڑے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ یا اللہ اگر ان کو عذاب دیں، تیرے بندے ہیں، کون روک سکتا ہے، تیری مخلوق ہے، اور اگر آپ بخش دیں، معاف کر دیں، تو آپ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، آپ کے غلبے میں، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ساری رات حضور اسی آیت کو پڑھتے۔ اسی طرح بعض صحابہ جو ہیں، جب کوئی آیت قرآن پاک میں آ جاتی نا جی، جس میں اللہ کی طرف سے وعید ہے، جہنم کا ذکر ہے، تو صحابہ بیمار ہو جاتے تھے، یعنی چل نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے اللہ کے ڈر سے۔ ایک ہم ہیں کہ نافرمانیاں بھی ہیں اور غلط امیدیں بھی ہیں، تو یہ بات نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اور پھر امیدیں بھی رکھے، ہاں گناہ ہو جانا الگ بات ہوتی ہے۔ اسی لیے فرماتی ہیں کہ حضرت تمیم الداری اسی آیت پہ کھڑے رہے، ام حسب الذین اجتروا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ جیسے اللہ نے فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو عدل سے بنایا ہے، اور عدل کے لیے بنایا ہے، انصاف کے لیے بنایا ہے، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ ہر بندے کو جو وہ کرے گا اس کی سزا دیں گے، ان پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کبھی کسی کی نیکی کم کر دی جائے یا کسی کو سزا زیادہ دے دی جائے، نہیں، جتنا جرم ہوگا وہی سزا ہوگا۔ ثم قال جل وعلا افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم أي إنما يعتبر بهواه ومهما رآه حسنا فعله مهما رآه قبيحا تركه وهذا قد يستدل به المعتزلة بقول بالتحسين والقبيح العقليين وعن مالك فيما روى عنه عن التفسير لا يعوي شيئا إلا عبده۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اس شخص کو، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ دیکھو نا، اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اب اس کا نفس کہتے ہیں چھوڑو نہ پڑھو، تو اب وہ نفس کی عبادت کر رہا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، تو گویا خواہش کو خدا بنا دیا۔ اللہ فرماتی ہیں شراب حرام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑو یار، موسم ہے، آج پیو، عیش کرو، تو معنی یہ ہے کہ گویا اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کہ جو تمنا کر لی، خواہش کر لی، اس میں عمل کر لیا، اور جس چیز کا دل نہ کیا اس کو چھوڑ دیا، تو گویا اس نے خدا اپنی خواہشات کو بنایا، اللہ پر ایمان ہی نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا معنی؟ انما یعتبر بہواہ، یعنی وہ اپنی خواہش پہ چلتا ہے، جب کسی چیز کو مہما رآہ حسنا دیکھتا ہے اچھا ہے تو کر لیتا ہے، اور اگر دماغ کہتا ہے یہ غلط ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔
وهذا قد يستدل به على المعتزلة بقول بالتحسين والتقبیح العقلیین. یہ معتزلہ کا مسئلہ ہے یعنی حسن اور قبیح کا. وعن مالک فيما روى عنه من التفسير لا يحوي شيئا الا عبده. حضرت مالک فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کوئی اچھی لگ گئی بس اسی کے پیچھے لگ گیا، اسی کی عبادت کرنے لگ گیا. دل آیا تو سورج کا پجاری بن گیا، کبھی آگ کا پجاری بن گیا، کبھی بتوں کا پجاری بن گیا، کبھی بندوں کا پجاری بن گیا. وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. کیا بنا؟ اس کے دو معنی ہیں. یعنی اللہ نے جان کے اس کو گمراہ کیا. اللہ جانتے ہیں کہ یہ گمراہی کا حقدار ہے. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں اپنے علم پہ فرماتے ہیں. یہ حتمل قول ہیں، اس میں دو قول ہیں. احدہما وَأَذَلَّهُ اللَّهُ لِعِلْمِهِ. اللہ نے اس کو گمراہ کیوں کیا؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ گمراہی کا مستحق ہے. والآخر وَأَذَلَّهُ اللَّهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ وَقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اذلہ اللہ علی علم کا معنی کہ اللہ نے ان کو علم دے دیا، اللہ نے ہدایات پہنچا دی، اس کے باوجود حجت تمام ہو گئی، نہیں مانا تو پھر گمراہ ہو. والثانی یستلزم الاول ولا ينعكس. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. اللہ نے اس کے کانوں پہ، اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے اور اس کے آنکھوں پہ پردہ ہے. کیا مانا؟ فلا يسمع ما ينفعه. وہ چیز سنتا ہی نہیں جو اس کے نفع کے لیے ہے. ولا يعي شيئا يهتدي به. اور نہ ایسی چیزوں کو یاد رکھتا ہے جو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے. ولا يرى حجة يستضيء بها. اور نہ دلائل پہ نظر ڈالتا ہے کہ ان کی روشنی سے روشنی حاصل کرے. اس لیے اللہ فرماتے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. میرے محبوب کون اس کو ہدایت دے گا؟ اللہ نے جب اس کو گمراہ کر دیا ہے کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قوله تبارک و تعالی من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو گمراہ ہیں، من يضلل الله، جس کو اللہ نے گم کردہ راہ بنا دیا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے. اب چھوڑیں ان کو ان کی سرکشی میں اوندھے پڑے رہیں. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یاد رکھیں کہ ان آیات میں اب آپ نے اس صورت مبارکہ میں پڑھا ہے کہ پہلے اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا رسالت، اس کے بعد مسائل بیان ہوئے توحید اور پھر توحید پہ دلائل. اب جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ بیان فرماتے ہیں اس بات معاد اور اس پہ دلائل اور مشرکین پہ رد. یاد رکھیں کہ میں نے الحمدللہ متعدد بار آپ حضرات کے سامنے یہ رکھا ہے کہ سب سے بنیادی مسئلے جو ہیں وہ تین ہیں. یاد رکھ لیں ہمیشہ.
علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں الاصول الثلاثہ کے 3 اصول ہیں. اسی طرح الایمان بالثلاثیات کے ان 3 چیزوں پر ایمان کے بغیر نجات ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ 3 مسئلے ایسے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی ایک ہے، ان میں کوئی ذرے کے برابر فرق نہیں. پہلا اصول کیا ہے؟ توحید. اس کو علماء مصطلحات میں الہیات بھی کہتے ہیں. پھر جب توحید کا ذکر آئے گا تو یاد رکھو توحید الوہیت بھی ہوگی، توحید ربوبیت بھی ہوگی، توحید فی الاسماء و صفات بھی ہوگی. اور جب توحید کا ذکر آئے گا تو شرک کا رد بھی ہوگا. یہ سب سے پہلا مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ ہے الایمان بالرسالۃ والنبوۃ، کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، ان سب پر ایمان لائے. کیونکہ تمام انبیاء اور رسول برحق ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ. یعنی یاد رکھیں یہ دوسرا مسئلہ ہے سب سے اہم. مثلا آج ایک آدمی نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دے وہ کافر. آج اگر کوئی آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرے یا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے وہ کافر. اسی طرح آج اگر کوئی کہے کہ میں دین عیسیٰ پہ ہوں، میں دین موسیٰ پہ ہوں اور میرے مدنی محبوب کا انکار کرے وہ کافر. ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار. اور جب ایمان لائیں گے تو پھر سب انبیاء پہ ایمان. اچھا جب نبوت اور رسالت کا مسئلہ چلے گا پھر صاف بات ہے کہ معاندین، مخالفین، مکذبین جو ہیں ان کا بھی رد آئے گا جو نہیں مانتے. یہ 2 مسئلے. اور تیسرا مسئلہ ہے معاد. کیا مانا کہ ہم سب نے مر جانا ہے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے. اور اصل زندگی وہی آخرت کی زندگی ہوگی. اور میدان محشر میں ہم سب اکٹھے ہوں گے، اولین و آخرین جمع ہوں گے. وہاں حساب ہوگا، باقاعدہ نامہ اعمال ہوں گے، باقاعدہ میزان عمل ہوں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنت والوں کو جنت میں بھیجیں گے اور جہنم والوں کو جہنم میں بھیجیں گے. ان ساری چیزوں پر ایمان لازمی ہے. اگر انکار ہو تو پھر کفر ہے. قیامت پہ ایمان. اسی طرح قیامت کے بعد حساب کتاب، میزان، وزن اعمال سب پہ ایمان. اسی طرح قیامت کی پہلی منزل کیا ہے؟ قبر. عذاب قبر پہ ایمان، نعیم قبر پہ ایمان. ان تمام چیزوں پر ایمان کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لیں یہ 3 مسئلے ہو گئے: توحید، نبوت و رسالت اور قیامت. چلو آسانی کے لیے معاد کے بجائے قیامت کا لفظ سمجھ لیں. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ سب سے مشکل مسئلہ قیامت ہے. کیوں؟ اللہ کو آخر بندہ کیا ہے کتنا ہی نافرمان ہو کسی نہ کسی وقت ماننا پڑتا ہے. یعنی بندہ کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن ایک جگہ ضرور آتی ہے جہاں وہ خدا کو مانے گا. یہ الگ بات ہے وہ کہے گا بھگوان، تم کہو گے اللہ، لیکن ماننا پڑے گا. اس کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی. اور اسی طرح بے عین ہی
توحید کا جو عقیدہ ہے اس کا تعلق فطرت انسانی سے ہے. کیا مانا؟ ایک بچہ پیدا ہو، اس کو آپ پہاڑ پہ چھوڑ دیں، کوئی بندہ اس کو نہ ملے، بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے، وہ یہ ضرور پہچان لیتا ہے کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آگے ماحول جو ہے اس کو، اگر ماں باپ یہودی ہیں یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں، مسلمان ہیں مسلمان بنا دیتے ہیں. لیکن یہ قیامت کا مسئلہ جو ہے نا، یہ بڑا مشکل. کیوں مشکل ہے؟ مثلا اب یہی عذاب قبر دیکھ لو تو آدمی حیران ہو جاتے ہیں کہ جناب کیسے عذاب قبر، کہاں ہوتا ہے عذاب قبر؟ ایک مردہ مر گیا، اس کو تلاجے میں رکھ دیا حکومت نے، 2 سال تلاجے میں رکھا رہا. 2 سال کے بعد وارث آئے، فیصلہ ہوا، آپ دفن کے لیے لے آئے، جیسے رکھا تھا اسی طرح لے آئے، کوئی عذاب ثواب نہیں. تو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ جی ایک بندہ مر گیا ہے، اس کو ہم نے زمین میں دفن کر دیا ہے، اوپر ہم نے مٹی ڈال دی ہے، اب اس کے لیے اس قبر میں کیسے رحمت، کیسے نعمت، کیسے باغ، کیسے وسعت پیدا ہو سکتی ہے؟ اس لیے قیامت کا مسئلہ جو ہے نا، یاد رکھیں یہ بڑا مشکل مسئلہ، چونکہ مسئلہ ہے غیب کا، اور غیب کوئی جانتا نہیں، پھر آدمی ٹمکٹوئیاں مارتا رہتا ہے. اسی طرح آدمی کو خیال آتا ہے کہ جناب کہتے ہیں کہ 70 ہاتھ قبر کھل جائے گی. اگر 70 ہاتھ قبر کھل جائے، ادھر اور مردہ ہے، ادھر اور مردہ ہے، ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے، تو یہ ایک دوسرے کی قبر میں گھس جائیں گے. تو یہ دماغ میں کھولتی ہیں بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ مسائل ہوتے ہیں جو آدمی کو مشاہدے سے سمجھ آتے ہیں، اور کچھ مسائل ہوتے ہیں جو بالکل سمعی ہوتے ہیں کہ بھی اس میں اللہ کا حکم ہے، ہمارا عقل کام کرے نہ کرے، ہمارا ایمان. اب اللہ نے فرمایا جنت ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم نے کوئی دیکھی تھوڑی ہے جنت. اللہ فرماتی ہیں کہ کرسی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان اور زمین اس کے عرض کے برابر ہیں. طول کتنا ہوگا؟ عرش اتنا بڑا ہے کہ کرسی اس کے سامنے ایسے جیسے ایک کڑا ہو. اب ہمارا ایمان ہے کہ کرسی بھی ہے، عرش بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، لیکن ہم نے دیکھا تو ہے نہیں. اب اس پہ کیوں ایمان ہے کہ ہمیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم حبیب خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے خود معراج کی رات جنت دیکھی ہے. بات ختم ہو گئی. جب حضور کی گواہی آ گئی تو جس کا ایمان ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ حضور پاک نے جاگتے ہوئے روح مال جسد کے ساتھ جنت کی سیر فرمائی، جنت میں محلات دیکھے، جنت میں غلمان ہیں، حوریں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، سب حضور نے دیکھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان دیکھے، سدرۃ المنتہا دیکھی. اب ہم تو نہیں جانتے نا، لیکن جب حضور نے فرما دیا بس ایمان ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان مسائل میں عقل نہیں دوڑایا جاتا. ان مسائل میں جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، آمنا، ہمارا ایمان ہے بس. حضور نے فرما دیا ہے کہ عذاب ہوتا ہے، جو قبر میں ہے اس کو قبر میں ہوگا، جو جانوروں کے پیٹ میں ہے اس کو اللہ وہاں عذاب دینے پہ قادر ہے، جو تلاجے میں ہے اس کو وہاں عذاب دینے پہ قادر ہے. ہمیں نظر آئے نہ آئے. اس کی مثال سمجھیں کہ ایک آدمی ہے
میاں بیوی دونوں ایک بستر پہ ایک لحاف کے نیچے سو رہے ہیں. اب خواب دیکھتا ہے کہ مجھے تو سانپ ڈس رہا ہے, وہ چیخ مار کے اٹھ بیٹھتا ہے. حالانکہ اس کی بیوی ساتھ سوئی, اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا. وہ کہتا ہے مجھے سانپ ہونے کا. کہاں ہے سانپ؟ تم اپنے کمرے میں سو رہے ہو بیوقوف, کوئی جنگل ہے کہ سانپ آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے سانپ ڈس رہا تھا. اب وہ سانپ دیکھ رہا ہے لیکن ساتھ والے کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو اللہ اگر اس پہ قادر ہے تو عذاب دینے پہ قادر نہیں. ہمیں نظر آئے نہ آئے, ہم اس کو دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کے مسائل پر بالکل سیدھا ایمان رکھیں کہ جو باتیں اللہ نے قرآن میں فرما دی ہیں وہ حق ہیں, اور جو باتیں حضور پاک نے فرما دی ہیں وہ حق ہیں. اب یہ بحث کرنی جی قبر سے مراد وہ برزخ والی قبر ہے یا قبر سے مراد جناب یہی قبر ہے, یہ بلا وجہ یعنی عقلی بحثیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی. جب بندہ مر جاتا ہے تو تم اس کو وہاں عالم برزخ میں دفن کرتے ہو کہ یہاں دفن کرتے ہو؟ ایک حقائق ہے. فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. اور اللہ فرماتے ہیں اذا بعثر ما فی القبور, کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے اٹھایا جائے گا. حضور پاک نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ الآن یسأل, اب اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو, ابھی اس سے سوال جواب ہوگا. تو آپ قبر پہ کھڑے ہیں. حضور پاک قبروں پہ گزرے, فرمایا انہما لیعذبان, ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا. حضور پاک نے فرمایا تعوذوا من عذاب القبر, عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. تو اگر وہ ہے ہی نہیں, محض ایک خیال ہے, ایک تصور ہے, جیسے منکرین کہتے ہیں. اور آج کل تو اللہ معاف کرے بڑے بڑے علماء بیچارے بھٹک گئے. کافروں کو تو آگ لگاؤ نا, وہ تو نہیں مانتے, دفعہ. مشکل یہ ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے اہل علم اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شمار کرنے والے جو ہیں وہ بھی عذاب قبر کا انکار کر بیٹھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے ہدایت کی دعا مانگا کریں, کیونکہ بندہ علم سے نہیں بچ سکتا جب تک بچانے والا نہ بچائے. اگر علم سے نجات ہوتی تو شیطان کے بعد بڑا علم تھا, وہ تو اعلیٰ میں ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا, اس کے پاس تو علم کی کمی نہیں تھی. اگر علم پہ نجات ہوتی تو قارون کے پاس بھی علم تھا, شداد کے پاس بھی علم تھا, فرعون کے پاس بھی علم تھا. اگر علم سے نجات ہوتی تو مکے کے کافر جو ہیں, ابھی جہل ہے, ولید بن المغیرہ ہے, یہ سب بڑے سمجھدار اور بڑے علم والے لوگ تھے. اصل بات یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آدمی کو علم نہیں بچا سکتا جب تک کہ اللہ ہدایت نہ دے, ورنہ علم ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ اگر آپ صحیح راستے پہ رہیں گے تو جنت میں لے جائے گا, ورنہ جب عالم بھٹکتا ہے وہ خود گمراہ نہیں ہوتا, پھر لاکھوں کو گمراہ کر دیتا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ جتنا عالم کا مقام اونچا ہے کہ اس کی نیند بھی عبادت ہے, اتنا خوف بھی بڑا ہے کہ جب عالم بھٹک جائے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آج کل دیکھا نہیں ساری دنیا میں کیا جھگڑے ہیں, یہی ہے نا کہ مولوی ایسے بگڑ گئے, کوئی بدعات کا شکار ہو گئے ہیں, کوئی الہاد کا شکار ہو گئے ہیں, کوئی جدید ماڈرنزم کا شکار ہو گئے ہیں. کسی نے پردے کا انکار کر دیا, کسی نے رجم کا انکار کر دیا, کسی نے دجال کا انکار کر دیا, کسی نے نماز کا انکار کر دیا, کسی نے سود کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی سود وہ ہے وہ جو ہندو کھاتے تھے, وہ مہاگنی سود, یہ بینکوں میں ہے, یہ تو سروس چارجز ہیں, سود تھوڑا ہے.
کتنے لوگ ہیں علم والے، انہوں نے کہا جی کہ شراب حرام ہے بالکل، لیکن شراب وہ ہے کہ جو عقل کو ختم کر دے، اور شراب وہ ہے جو انگور سے نکالا جائے۔ ہم جو پیتے ہیں یہ تو ہم مالٹے سے بناتے ہیں، انگور سے نہیں بناتے، ہم سیب سے بناتے ہیں، ہم گڑ سے بناتے ہیں، ہم کیکر کی چھال سے بناتے ہیں، ہم دنیا کے ہر گند بلا سے بنا لیتے ہیں، تو یہ تو حرام نہیں ہے۔ علم والے بھٹک ہیں۔ کتنے علم والے ہیں جنہوں نے کہا کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے۔ اب ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو بھی پردے کا کیا مانا، بھی آدمی فتنے سے بچے، فتنہ چہرے میں ہوتا ہے، پاؤں میں ہوتا ہے، اور جو چیز فتنے کا ذریعہ اسی کو چھپائیں گے نا آپ۔ اگر وہ فتنے والی چیز ظاہر ہے تو باقی چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی تو ویسے بھی آدمی چھپا کے رکھتا ہے، کیا ہے دیکھنے دکھانے والی کون سی چیز ہے؟ ایک ہی چہرہ تو ہے جس کو دیکھنے کے بعد، یہ چہرہ ہی تو تھا نا جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر ڈالتا کلمہ پڑھ لیتا۔ شرط ہے کہ ایمان کی نظر ہو۔ ایک بڑا سردار ہے نا اسی مکے میں، اس کو ابو جہل کا دوست تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو بھائی تم میرے دوستو، مکے میں عمرہ کرو، طواف کرو، عبادت کرو، جو مرضی آئے کرو، یہاں ایک ہماری برادری کا ایک بندہ پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو سردار نے کہا اچھا خدا کی قدرت ہے، جس چیز سے روکا جائے نا کشش زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میرے دماغ میں بھی خیال آ گیا یار یہ کیا کہتے ہیں کہ کیوں قریب نہ جاؤ؟ بھئی ملنا چاہیے، باتیں سننی چاہیے، اگر بات حق ہے مان لو، نہیں ہے تو نہ مانو، یہ کیا ہے کہ قریب ہی نہ جاؤ؟ تو وہ پوچھتے آیا، حضور پاک بھی حرم میں بیٹھے تھے، آگے کھڑا ہو گیا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، چپ کر کے کھڑا ہو گیا اور ٹک ٹکی لگا کے حضور کے چہرے کو دیکھتا رہا، کھڑا۔ کافی دیر کے بعد قریب آیا اور کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور پاک نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا۔ جب واپس جانے لگا ابو جہل ساری برادری اس کی کٹھی ہو گئی، انہوں نے کہا یار تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے تو تمہیں کہا تھا نا کہ بالکل نہ جانا، اور تم اتنے سمجھدار ہو، سردار ہو، وڈیرے ہو، ساری زندگی فیصلے کرتے آئے ہو، تم نے تو کوئی بات ہی نہیں پوچھی۔ کہا ابو جہل زیادہ باتیں نہ کرو، واللہ لیس ھذا وجہ کذاب، خدا کی قسم ہے یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، بس مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اللہ کے بندے حالات یہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما دے، ورنہ بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، یہ قادیانی دیکھ لو کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آغا خانی دیکھ لو کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسماعیلی فرقے والے دیکھ لو کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسی طرح معتزلہ میں دیکھ لو، کرامیہ دیکھ لو، جبریہ دیکھ لو، قدریہ دیکھ لو، مشبہہ دیکھ لو، خوارج دیکھ لو، نواسب دیکھ لو، جتنے روافض دیکھ لو، کتنے بڑے بڑے ان میں فحول العلماء، اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ ان کے علم کا اندازہ کرو بندے کی ٹوپیاں گر جائیں، لیکن گمراہ ہو گئے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ قرآن کی تفسیر لکھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی ادھر سے لکھ لیا، کوئی ادھر سے لکھ لیا، ادھر سے لکھ لیا، نیچے نام اپنا لکھ دیا۔ آج کل تو یہی رواج ہے نا، کتاب لکھنی ہو نا جی 10 کتابیں سامنے رکھ لو، اس کے ایک صفحہ اس کا، ایک اس کا، ایک اس کا، عبارت اپنی، بس ماشاءاللہ تم بھی مصنف بن گئے۔ کیا مشکل کیا ہے؟ ایک ہے گماروں نے کہا ہے جنہوں نے اس مسئلے پہ سب سے پہلے قلم اٹھایا، کسی نے قلم نہیں اٹھایا تھا۔
کمال وہ ہے کہ مثلا امام بخاری کی رحمت اللہ علیہ صحیح جامع الصحیح کی سینکڑوں شرحیں لکھی گئی ہیں، لیکن کمال شارح کا تب ہوتا ہے کہ وہ بات کرے جو لوگوں نے نہیں بیان کی۔ اگر وہی باتیں نقل کر رہا ہے تو پھر نئی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کا مسئلہ جو ہے بڑا مشکل ہے، لیکن ان کے لیے کوئی مشکل نہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے، سرکار دو عالم پہ ایمان ہے۔ جب حضور نے فرما دیا عذاب قبر حق ہے، حق ہے، حضور نے فرما دیا جنت حق ہے، حق ہے، حضور نے فرما دیا جہنم حق ہے، حق ہے، حضور نے فرما دیا میزان ہوگا، پل صراط ہوگی، گزرنا ہوگا، سب حق ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے اور یہی ذریعہ نجات ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی صحیح عقیدے پہ قائم رکھے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، مقیم ہے مکے میں، یا مثلا جو لوگ رمضان المبارک میں آئے ہیں اور ٹھہر گئے کہ جی ہم حج پڑھیں گے، یہ بھی گویا مکے کے رہنے والے ہیں۔ اگر شوال کے مہینے میں عمرہ کرے، مثلا مدینہ منورہ جائیں، مدینہ منورہ سے واپس مکہ آ رہا ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے نا یاد رکھو، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مدینہ سے آ رہے ہیں، آپ پاکستان سے آ رہے ہیں، آپ طائف سے آ رہے ہیں، میقات پہ آ گئے، آپ کی نیت عمرے کرنے کی نہیں ہے تو نہ کریں۔ ہاں اگر آپ عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں پھر احرام لازمی ہے، نہیں باندھیں گے تو دم پڑے گی۔ اگر آپ آ رہے تھے کہ کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، کسی دوست کو ملنے کے لیے، یا ویسے سیر تفریح کے لیے، عمرے کی نیت یا حج کی نیت نہیں تھی، ان کے نزدیک اگر احرام نہ باندھے تو کوئی جرمانہ نہیں، ان کے لیے تو مشکل مسئلہ نہیں۔ مدینے چلا گیا، احرام نہیں باندھا، عمرہ ہی نہیں کیا، اس کا حج مفرد رہے گا۔ یہ مسئلہ مشکل ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں، کیونکہ جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے نا کہ امام صاحب کی تمام قرآن و حدیث کے احکام پہ نظر ہوتی ہے اور بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ پھر دنیا میں واحد فقہ ہے حنفی فقہ، جو صرف امام صاحب کی فقہ نہیں ہے بلکہ یہ شورائی فقہ ہے کہ آپ نے ایک باقاعدہ جیوری بٹھائی تھی 80 علماء کی، پھر مسئلہ ڈسکس ہوتی تھی اور جو مسئلہ پاس ہوتا تھا وہ لکھا جاتا تھا کتابوں میں۔ یہ ایک اکیلا امام صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، بڑے بڑے ائمہ، ہر فن کا امام، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں، اور بڑے بڑے نحو کے امام، بلاغت کے امام، اصول کے امام، اصول فقہ کے امام، اصول حدیث کے امام، حدیث کے امام، معانی کے امام، پھر سب مسئلے کو ہر زاویے سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر اختلاف ہوتا تھا باقاعدہ 2-2 3-3 دن بحث ہوتی تھی، پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی رائے دیتے تھے، آخر جب اتفاق ہوتا تھا تو وہ مسئلہ کتاب میں لکھا جاتا تھا۔ اس طرح تقریباً 80,000 سے زیادہ مسائل ہیں جو منضبط ہوئے ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی اگر میقات پہ آنے کے بعد میری مرضی ہے کہ میری عمرے کی نیت ہے تو احرام باندھوں، نہیں ہے تو نہ باندھوں، وہ کہتے ہیں پھر میقات بنانے کی کیا ضرورت ہوئی؟ پھر یہ ایک علامت ہے کہ یہاں سے احرام باندھا جائے، نہ باندھو تو نہ باندھو۔ وہ فرماتے ہیں یہ کیا مطلب ہوا؟ اگر ہماری رائے پر منحصر ہے کہ میں چاہوں تو میری نیت جی عمرے کی نہیں ہے پھر نہ باندھو، میری عمرے کی نیت ہے تو باندھ لو۔
چونکہ ایک حدیث میں لفظ آتا ہے لمن اراد الحج والعمرۃ، وہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے غالباً مکے مدینے میں وہی لوگ آئیں گے، یا حج کے لیے آئیں گے یا عمرے کے لیے آئیں گے۔ چلو اب تو کاروبار بھی ہو گیا، لیکن حضور کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، یا آج سے 100 سال پہلے یہاں کیا تھا کہ لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے، اور یہاں تو روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ یہ تو یعنی چند سال سمجھ لیں کو 25-30 سال پہلے بھی ہم لوگ انتظار کرتے تھے کہ پاکستان سے یا ہندوستان سے حاجی آئیں گے، وہ گندم لائیں گے اور جو بچے گی وہ بیچیں گے تو ہم خرید کر کے سال کی رکھ لیں گے۔ چاول، گندم، دالیں، یہ سب ہم حاجیوں سے خریدتے تھے، اور تو ذریعہ ہی نہیں تھا، کہیں سے ملتی ہی نہیں تھی، مارکیٹ ہی نہیں ہوتی تھی۔ جب عید ہوتی تھی نا رمضان کی، 2-3 دن کے لیے روٹی لے کے رکھنی پڑتی تھی کہ عید کے بعد پورے حرم میں ایک امام 4 بندے پیچھے کھڑے، کوئی بندہ ہی نہیں، دکانیں بند، سارا مکہ ختم۔ یہ تو ماشاءاللہ جناب اب عمرے کے شان ہے کہ حج آنے والے، ابھی عمرے والے ختم ہی نہیں ہوئے، وہ ایئرپورٹ بھرے ہوئے ہیں۔ جتنا میڈیا نے ڈرایا نا الحمدللہ اتنا اللہ کے بندے آ گئے، انہوں نے بڑا زور لگایا بیماری ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ اور خدا کے بندے، یہاں زمزم جیسی شفا ہے، مدینے کی تو مٹی ہی شفا ہے، کیوں بیماری ہو جائے گی؟ اللہ پہ یقین رکھو، کوئی بیماری شماری نہیں۔ یہ تو بڑی عالمی طاقتوں کی سازشیں ہوتی ہیں، دوائیں بیچنی ہوں نا جی، پہلے وہ سارا یہ پلان بناتے ہیں تاکہ جب دوائی ہے فوراً اربوں ڈالر کی بک جائے۔ ورنہ ایمان سے کہیں اعتکاف میں بندے سوتے تھے، ایک کا رخ ہے، دوسرے کی ٹانگیں ہیں، وہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے، کیا ہو گیا ان کو؟ ہاتھ میں ملا، ہاتھ کیسے ملا ہے؟ وہ تو 100 کٹھے سو رہے تھے بیچارے، ہزاروں آدمی جو اعتکاف ہیں، کہاں جائیں؟ ساری تہجد میں، سارے نوافل میں آپ نے دیکھا الحمدللہ ایک ہی سب میں کھڑی ہے اللہ کی، اللہ حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ہاں اسباب کی حد تک علاج ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل بندہ ایسے پدل ہو جائے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، لازماً میقات سے عمرہ باندھ، احرام باندھ۔ اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میقات پہ آئے اور احرام نہ باندھا ہو؟ صرف ایک دفعہ فتح مکہ میں، اور وہ بھی حضور نے فرما دیا کہ مجھے اللہ نے اجازت دی ہے۔ ان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں مکی جو ہے، مکے میں رہنے والا وہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرے ہی نہ، کیونکہ عمرہ کرنے سے یا تمتع بنے گا یا ملائے گا تو قران بنے گا، اور قرآن کہتا ہے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ تمتع اور قران ان کا ہے جن کی فیملی یہاں نہیں رہتی، جو باہر سے آئیں گے۔ مکے والے کے لیے تمتع قران ہے ہی نہیں، اس کے لیے حج مفرد ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اگر عمرہ کرے گا تو اب لازم تمتع ہوگا، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اصل عمرہ وہ ہے جو المام بالاہل ہو، یعنی اپنے ملک سے جب واپس آگے باندھے۔ اگر مدینے سے جا کے عمرہ کر لیا، وہ کہتے ہیں اس کو دم تو پڑ جائے گی کہ اس نے غلطی کی، کیوں کیا عمرہ، اس نے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کا تمتع نہیں ہوگا، رہے گا حج مفرد، لیکن اس کو جرمانے کی بکری دینی پڑے گی کہ جب مکی کے لیے ان دنوں میں عمرہ نہیں تھا اس نے کیوں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مکے میں رہنے والے ہیں تو بغیر کسی عذر کے نہ جائیں میقات کے باہر۔ اگر کوئی مجبوری بھی ہو جائے جانے کی، کہ ایک آدمی مجبوری ہے، اچھا اس کے بعد چھٹیاں ہیں، پھر چھٹیاں نہیں ملیں گی، تو اس کا ایک حل ہے، وہ ہیلا بتاتے ہیں کہ جب مدینے سے آؤ تو سیدھا مکے کی نیت ہی نہ کرو، آپ جدے چلے جاؤ، تاکہ سفر اول آپ کا جدہ ہو جائے، پھر جدے میں وقت گزارنے کے بعد مکے آ جاؤ، احرام نہیں باندھنا پڑے گا۔ اور یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی عرفات سے آ رہا ہے، نوا بستان و عرفہ تھا، لیکن اگر اس نے عرفات کے باغ کی نیت کر لی ہے، وہاں بیٹھ گیا، پھر آ گیا تو اس پہ دم نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے بہرحال
اگر آپ شدت سے حنفی مسلک پہ عمل پیرا ہیں تو عمرہ کریں ہی نہیں، اور اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو دم دینی ہوگی، ورنہ باقی ائمہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں، وہ کہتے ہیں عمرہ کرے گا اس کا تمتع ہو گیا بس۔ میں نے ایک شخص کو کاروباری طور پر 1,00,000 ریال میں ایک شیئر بیچا، اس نے میرے پاس اس شیئر کو 1,50,000 میں بیچ دیا، بالکل ناجائز۔ آپ نے بیچ دیا، انتظار کرو، ریٹ بڑھ گیا الگ بات ہے، کبھی شیئر اپ ہو جاتے ہیں کبھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کا نام حریم رکھنا، جو مرضی آئے رکھو جی، مجھے تو ناموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حریم جہاں حرمت سے ہے وہاں حرام سے بھی ہے، یہ بھی دیکھ لیا کرو، نئے نئے نام رکھنے کا آپ کو شوق ہے نا، تو حریم کا معنی آپ نے حرمت والی تو بنا لیا، لیکن حریم حرام سے بھی ہے۔ لم تحرم ما احل اللہ، سورۃ التحریم کا کیا معنی ہے؟ تو سیدھی بات ہے، حضور کی بیٹیوں کے نام تمہیں اچھے نہیں لگتے، حضور کی بیویوں کے نام بھی اچھے نہیں لگتے، تو پھر کافروں کے نام کو ڈیانا شیانا رکھ لو، مونالیزا رکھ لو، پھر خامخواہ قرآن کو کیوں بگاڑتے ہو؟ پھر قرآن کے الفاظ کو کیوں بگاڑتے ہیں آپ؟ یا تو اللہ کے قرآن کے، دین کے، صحابہ کے، صحابیات کے اور امہات المومنین کے، بناتے رسول کے، بناتے انبیاء کے نام رکھیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ماڈرن نام رکھیں، ماشاءاللہ، پتہ لگے کہ مائیکل جیکسن کی بیوی ہے یہ یا بیٹی ہے، یہ تو نہ پتہ لگے نا کہ حضور کی امت کی بیٹی ہے۔ حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ ہاں، اگر ایک آدمی ہے ہی غریب، اس پہ حج فرض ہی نہیں، تو وہ اگر حج بدل کرے تو تب بھی جائز ہے۔ حرم میں سونا گناہ ہے، بالکل گناہ نہیں ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ اگر جگہ نہ ہو، جیسے حضور کے صحابہ بھی مسجد میں سوتے تھے، ابتدائی زمانے میں صحابہ اسی حرم میں گزارتے تھے، اگر جگہ ہے تو پھر ادب کے خلاف ہے، پھر نہیں سونا چاہیے۔ اگر میں حرم میں قضا نماز پڑھو گے، ادا نہیں ہوگی، ہوگی قضا، لیکن ثواب جو ہے وہ 1,00,000 کا ملے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک چوک تھا اور بازار تھی، اس کو مسجد میں ملا دیا ہے تو اچھا کیا ہے، کیا برائی کی ہے انہوں نے؟ مسجد کو بازار بنا دیتا، یہ تو حرام ہے، لیکن اگر بازار کے دکانوں کو توڑ کے مسجد بڑی کر دی تو اچھی بات ہے، یہ کیا برائی ہو گئی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم